بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ امہات المومنین سیریز کے چیپٹر نمبر 6 میں آج ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کی سیرت و فضائل کا ذکر کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ میں آج کے ویلاگ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کے اوصاف۔ دوستو، ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کا شمار جلیل القدر اور السابقون الاولون صحابیات میں ہوتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ اپنی عبادات میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف رہنے والی اور بے حد خوف خدا رکھنے والی خاتون تھی۔ حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا زہد و تقوی کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا آوا یعنی عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کو قرآن کریم میں بیان کردہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اوا سے متصف فرمایا، جو کہ آپ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شان کی دلیل ہے۔ حضرت زینب بنت جحش کا نام و نسب۔ دوستو، آپ سلام اللہ علیہا کا اسم گرامی زینب اور کنیت ام الحکم معروف ہے، اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 611 دلائل النبوہ بحقی جلد 3 صفحہ 465 میں اور اسد الغابہ جلد 7 صفحہ 125 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کا اصل نام برہ تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کے زینب رکھا۔ کتاب الاستیاب جلد 2 صفحہ 1855 اور الاصابہ جلد 7 صفحہ 668 میں بیان کیا گیا ہے کہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام امیمہ تھا، جو حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب کے صاحبزادی تھی، اور اس رشتہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم کی سگی پھوپھی ذات تھی۔ دوستو، حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کی والد کا نام جحش بن رباب تھا، جو رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا جان اور سسر بھی تھے۔ سیدہ زینب بنت جحش 3 بہنیں زینب، حمنہ اور ام حبیبہ، 2 بھائی عبید اللہ بن جحش اور سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ دوستو، حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کا سلسلہ نسب یوں ہے: زینب بنت جحش بن رباب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کا حسن و جمال۔ دوستو، معروف روایات کے مطابق سیدنا زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی نہایت حسین و جمیل اور سیرت و صورت میں افضل ترین اور سلیقہ شعار خاتون تھی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا حریم نبوت میں داخلہ۔ دوستو، روایت میں ہے کہ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ باہمی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہستیوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ عرب میں مدت سے ایک دستور چلا رہا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس رسم بد کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کے
ذریعے ختم فرما دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کے بعد سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ آپ کے عقد میں آئیں گی، تاکہ اس بدت کا خاتمہ ہو اور لوگوں پر آشکار ہو کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا حکم ہے۔ دوستو، فتح الباری جلد 8 صفحہ 400 میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کروایا تھا۔ دونوں ہستیوں میں علیحدگی کے بعد جب سیدہ زینب بنت جحش کی عدت پوری ہو گئی تو وحی شریف کے نزول کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا وہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور منشا سے ہوا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک کا پیغام سیدہ زینب بنت جحش کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مگر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ورع اور تقوی تھا کہ آپ نے گھر کے باہر کھڑے ہو کر مدعا بیان کیا۔ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے مشورہ یعنی استخارہ کر کے ہی کچھ جواب دوں گی۔ استخارے میں مثبت اثار ملنے پر سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک کے پیغام کو قبول فرمایا، اور یوں سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ ختم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا عقد مبارک اور حق مہر کیا تھا؟ دوستو، کتاب الاصابہ جلد 4 صفحہ 313 میں ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے عرش مبارک پر آپ کا اور سیدہ زینب بنت جحش کا سلام اللہ علیہ کا نکاح مبارک فرما دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ جا کر یہ خوشخبری سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو سنا دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رشک کرتے ہوئے فرمایا کہ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ حسین و جمیل تو پہلے ہی تھیں، اب ان کی فضیلت اور بڑھ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقد مبارک آسمان پر فرمایا ہے۔ دوستو، کتاب الاستیعاب جلد 4 صفحہ 1849 اور اسد الغابہ جلد 7 صفحہ 125، نصاب الاشراف جلد 1 صفحہ 433 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب سلام اللہ علیہ سے نکاح مبارک سن 3 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوا۔ کتاب عیون الاثر جلد 6 صفحہ 398 اور البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 147 میں حافظ ابن سید الناس فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ سن 4 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 562 اور تفسیر قرطبی جلد 14 اور دلائل النبوہ البحقی جلد 3 صفحہ 467 میں بیان کردہ معروف روایت کے مطابق سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا مہر 400 درہم تھا، اور آپ اس مہر کے عوض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے عقد میں آئیں۔ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا ولیمہ۔ دوستو، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نکاح مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص ولایت سے فرما دیا تھا، اور پھر اس کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات نازل فرمائیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح ولیمہ میں خاص اہتمام فرمایا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمہ میں اس قدر اہتمام نہیں فرمایا جس قدر سیدہ زینب
बिनत जहश सलामुल्लाह अलैहा के वलीमे में फरमाया। दावत वलीमा में बकरी ज़बा फरमाई और लोगों को मदु किया और पेट भर कर लोगों को गोश्त और रोटी खिलाई। दावत वलीमा के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में तशरीफ़ ले गए। सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने आपको मुबारकबाद दी और फिर यके बाद दिगरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरात के हुजरों में तशरीफ़ ले गए और सब के हाल अहवाल दरियाफ़त फरमाए और सब अज़वाज मुतहरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की मुबारकबाद दी। दोस्तों, बुखारी शरीफ हदीस 5163 और निसाई शरीफ जल्द 6 सफ़ा 136 और मुस्लिम शरीफ हदीस 101428 इन तीनों कुतब की मुश्तरका हदीस में बयान किया गया है कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा ज़ैनब बिनत जहश सलामुल्लाह अलैहा से अक़द मुबारक फरमाया तो मेरी वालिदा सईदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता में खाला लगती थी ने अरब की मशहूर डिश मालिदा जो एक ख़ास किस्म का मीठा हलवा होता है बनाया और उसको एक तश्त में रख कर मुझे हुक्म दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ और अर्ज़ करना कि ये मेरी वालिदा ने भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहती हैं और अर्ज़ करती हैं कि यह हमारी तरफ से कलील सा हदिया कबूल फरमाएं। तश्त लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी वालिदा माजिदा का सलाम पेश किया और कहा कि हमारी तरफ से यह कलील सा तोहफ़ा कबूल फरमाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि ये तश्त इधर रख दो और फलां फलां को बुला लाओ और जो जो भी रास्ते में मिले इसे भी बुला लाओ। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ऐसा ही किया और तकरीबन 300 असहाब जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि वो तश्त ले आओ। खाने का तश्त आ गया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10-10 का हल्का बना लो और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना शुरू कर दो और हर शख्स अपने सामने से खाए। चुनाचे दस्तरखान लगाया गया और एक गिरोह दाखिल होता और सैर होकर बाहर निकलता तो दूसरा गिरोह दाखिल हो जाता, यहाँ तक कि तमाम अफराद ने सैर होकर खाना खाया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए अनस अब इस तश्त को खा लो। मैंने जब वो तश्त उठाया मैं समझ ना आया कि जब तश्त रखा था तब ज़्यादा था या जब उठाया है तब ज़्यादा है, यानी तमाम अफराद ने पेट भर कर खाया मगर अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजज़ा नाजिल फरमाया कि खाना वाफिर मिकदार में बच गया। सईदा ज़ैनब बिनते जहश सलामुल्लाह अलैहा के निकाह मुबारक की चंद खुसूसियात। दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ फिल तफसीर मिन सूरतुल अहज़ाब हदीस नंबर 3210 और अल-नसाई शरीफ जिल्द 6 सफ़ा 80 में बयान किया गया है कि हज़रत ज़ैनब बिनते जहश सलामुल्लाह अलैहा के निकाह मुबारक के 4 खुसूसियात ऐसी हैं जो किसी और अज़वाज मुतहरा के निकाह में नहीं पाई जाती। जैसा कि नंबर 1, आप सलामुल्लाह अलैहा के निकाह से जाहिलियत की एक कदीम रस्म की मुतनब्बी यानी मुँह बोला बेटा असली बेटे का हुक्म रखता है, ये मिट गई। नंबर 2, मसावाद इस्लामी का वो अजीमुशान मंजर नज़र आया कि आज़ाद करदा गुलाम और आका मौला की तमीज़ उठ गई। नंबर 3, इस निकाह के बाद तमाम मुस्लिम उम्मत की औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। इस निकाह के लिए वही इलाही आई। नंबर 4, आपका निकाह आसमानों पर हुआ और हक ताला ने इनका निकाह पढ़वाया जबकि बाकी अज़वाज मुतहरात के निकाह इनके औलिया ने पढ़ाए। चुनांचे सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना ज़ैनब बिनते जहश सलामुल्लाह अलैहा दूसरी अज़वाज मुतहरात से फ़ख्रिया कहा करती थी कि आपके निकाह तो आपके औलिया ने करवाए और मेरा निकाह खुद अल्लाह ताला ने 7वें आसमान पर करवाया। मुस्लिम औरतों के लिए आयत हिजाब का नुज़ूल। दोस्तों, रवायात में है कि सईदा ज़ैनब बिनते जहश सलामुल्लाह अलैहा
की दावत वलीमा पर आयत हिजाब नाजिल हुई। आयत हिजाब के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मुतहरात और तमाम मुसलमान ख़वातीन के हुजरों के दरवाजे पर पर्दा लटकाने का हुक्म दिया और लोगों को बिला इजाज़त घरों के अंदर जाने से मानियत फरमा दी। मारूफ रवायत के मुताबिक ये वाक़या ज़िलक़द सन 5 हिजरी का है और इस वक्त सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक तकरीबन 35 ईयर्स 35 साल थी। सईदा बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा का फ़ख्र नाज। दोस्तों, किताब अल-तबरी जिल्द 22 सफ़ा 14 और अल-अंसाबुल अशराफ जिल्द 1 सफ़ा 435, खसाइसुन नबुव्वा इमाम सयूती जिल्द 2 सफ़ा 246 और किताबुल ज़रक़ानी जिल्द 3 सफ़ा 246 में बयान करदा रवायात के मुताबिक सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करती थी कि मुझे इतनी बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अज़वाज इस बारे में ये नाज नहीं कर सकती। नंबर 1, मेरे जद्द अमजद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद एक ही हैं। नंबर 2, मेरा निकाह अल्लाह ताला ने आपसे आसमान पर पढ़वाया है। नंबर 3, मेरे निकाह के मामले में मेरे सफ़ीर सईदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा का इश्क़ मुस्तफ़ा। दोस्तों, रवायात में है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा को हद दर्जा तवक्कुल इलल्लाह था और इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सलामुल्लाह अलैहा के निकाह मुबारक का पैगाम भिजवाया तो आप सलामुल्लाह अलैहा ने सबसे पहले अपने खालिक को मालिक की तरफ रुजू फरमाया और इस्तिखारा से मदद ली। आप सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस खशीयत इलाही से लबरेज़ और मोहब्बत व अदब व एहतराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार थी। बिलाशुबा सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस बात पर कमाल यकीन था कि रुश्द व हदायत, रज़ाए इलाही और अख़ुव्वत मामलात में सरख़ुई का वाहिद ज़रिया ख़ातमुन नबीयीन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और खुशनुदी और मोहब्बत है, क्योंकि जिस दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मदव्वत नहीं वो दिल वीरान है और शैतान की अमाजगाह है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा से बाहमी मोहब्बत व अक़ीदत। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2442 और निसाई शरीफ जिल्द 7 सफ़ा 64 में और मसनद अहमद जिल्द 2 सफ़ा 151 में बयान किया गया है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा और सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा का आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत और एहतराम वाला रिश्ता था। सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा मर्तबा और खुसूसियत में मेरे बराबर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मेरी हम पल्ला थी। मैंने सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा से ज़्यादा किसी औरत को दीनदार, रब ताला से ज़्यादा डरने वाली, सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली, सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाली और सबसे ज़्यादा सदका व खैरात करने वाली नहीं देखा। किताब अल-इस्तिआब जिल्द 4 सफ़ा 1850 और किताब असदुल गाबा जिल्द 7 सफ़ा 162 में बयान किया गया है कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा से ज़्यादा मेहनत करके सदका करने वाली और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने वाली औरत को नहीं देखा। दोस्तों, बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 325 और किताबुल शहादत में बयान किया गया है कि सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा ज़हद व तक़वा में आला तरीन हस्ती थी। एक मरतबा सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से तज़किरा हुआ तो सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मैं अपने कान और आँख को महफूज रखती हूँ और बखुदा सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक़ सवाए खैर और भलाई के और कुछ नहीं जानती। किताब अल-असाबा जिल्द 4 सफ़ा 313 में बयान किया गया है कि सईदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, खुदा की कसम मैंने तो सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा में सवाए खैर और नेकी कुछ जाना और ना देखा ही नहीं।
جس کے جواب میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ورع اور تقوی کے برکت سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو فتنہ سے محفوظ رکھا۔ دوستو مسلم شریف حدیث نمبر 2442 اور نسائی شریف جلد 7 صفحہ 64 اور عیون الاسر جلد 2 صفحہ 398 میں بیان کیا گیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اور ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، راست گفتار، فیاض، سخی، مخیر اور رب تعالیٰ کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی۔ صرف مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی۔ کتاب طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 110 اور الاصابہ جلد 4 صفحہ 314 میں بیان کردہ روایات میں ہے کہ جب سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس، آج ایک ایسی عورت خالق حقیقی سے جا ملی ہے جو بڑی پسندیدہ اوصاف والی، عبادت گزار اور یتیموں اور بیواؤں کا سہارا تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ سے باہمی محبت و الفت۔ دوستو کتاب الاصابہ جلد 4 صفحہ 313 میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بڑی نیک، بڑی روزے رکھنے والی اور بڑی تہجد گزار تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ بڑی کمانے والی تھی۔ آپ جو کماتی تھی سارے کا سارا مال مساکینوں پر صدقہ کر دیتی تھی۔ حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کی عبادت تو ریاضت۔ دوستو حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ بے شمار خوبیوں کی حامل، بڑی زہد و تقوی اور عابدہ، شب بیدار اور رب کریم کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سربسجود ہونے والی خاتون تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ سلام اللہ علیہ کو ان گنت خوبیوں اور اوصاف جمیلہ سمیت صدق و صفا کی سدا بہار پھولوں سے مزین، راست گو، بے مثل اور بے مثال شخصیت سے نوازا تھا۔ دوستو سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ سے تقریباً 111 احادیث مروی ہیں، 111 احادیث مروی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ سے روایت کرنے والوں میں سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ، سیدہ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو عبادت سے خاص ذوق تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نہایت خشوع و خضوع سے حق تعالی شانہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فوراً سجدہ ریز ہو گئی اور نماز استخارہ میں مشغول ہو گئی۔ معجم الکبیر جلد 24 صفحہ 39 اور مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 247 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ نماز میں مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ بڑی اوابہ یعنی بڑی نرم دل ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کی وفات۔ دوستو روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھی کہ کسی ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے پہلے کون وفات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے بڑے ہیں۔ ازواج مطہرات اس کے ظاہری معنی سمجھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے تو حضرت سودا بنت زامہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ سب سے بڑے پائے، مگر جب سب سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ بڑے ہونے سے آپ کی مراد سخاوت تھی۔ دوستو تمام امہات المومنین میں سے دو امہات کے نام زینب تھے، ایک سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ اور دوسری سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کے حرم نبوی میں داخلے سے پہلے آپ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ
کے بھائی سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجات۔ روایات میں ہے کہ اول الذکر سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں مدینہ میں تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے جنت مکین ہوئی، اور آخر الذکر سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دیگر امہات المومنین سے قبل جنت مکین ہونے کا شرف پایا۔ دوستو طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 115 میں بیان کردہ روایات میں ہے کہ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ نے اپنا کفن اپنی زندگی میں ہی تیار کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، اور غالباً امیر المومنین سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے، لہٰذا ایک کفن کام میں لے آنا اور دوسرا صدقہ کر دینا۔ جب ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ نے وصال فرمایا تو سیدنا عمر فاروق نے 5 کپڑے خوشبو لگا کر کفن کے لیے بھیجے، اور اسی کفن میں آپ کو جو کفن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے خود تیار کر رکھا تھا اس کو آپ کی بہن سیدہ حمنہ بنت جحش نے صدقہ کر دیا۔ دوستو مجمع الزوائر جلد 9 صفحہ 248 اور مجمع الکبیر جلد 24 صفحہ 50 میں بیان کردہ معروف روایت کے مطابق سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا وصال مبارک تقریباً 51 ایئرز کی عمر مبارک میں سن 20 ہجری میں سیدنا عمر فاروق کے عہد خلافت میں ہوا۔ امیر المومنین سیدہ عمر فاروق نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 191 اور مسلم شریف جلد 2 صفحہ 341 اور اسد الغابہ جلد 5 صفحہ 425 میں ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی احمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک میں اتارا، اور آپ سلام اللہ علیہ جنت المقی شریف میں آرام فرما ہوئی۔ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 111 سیر اعلام النبوہ جلد 2 صفحہ 212 میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی تدفین کے لیے ایک خاص قسم کی کھاٹ یا تابوت بنائی گئی جس میں آپ کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ جب امیر المومنین سیدہ عمر فاروق نے اس کھاٹ یا تابوت کو دیکھا تو فرمایا یہ کتنی اچھی ہے اور کتنی ستر پوش ہے۔ کتاب سنن الکبریٰ جلد 7 صفحہ 72 میں بیان کردہ معروف روایت کے مطابق سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ ہی وہ پہلی خاتون ہیں جن کے لیے اس طرح کی کھاٹ یا تابوت بنایا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں رات کے وقت آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے اوپر لاکھوں سلام ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔